السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 147۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے سارے بیٹوں کو حرم شریف میں جمع کیا تھا اور کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مرنے کے دن میرے قریب ہیں، اس میرے بچے کا کون خیال رکھے گا؟ سب چچاؤں نے کہا ہم رکھیں گے۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک آدمی بولے، ایک آدمی۔ ابو طالب بولے میں رکھوں گا۔ چنانچہ عبد المطلب نے کہا میرے مرنے کے بعد محمد کو اپنے گھر میں لے جانا اور سنبھال کے رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا اور جنازہ اٹھا تو آپ کی عمر 8 سال کی تھی اور آپ پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ نبوت ملی تو آپ بتاتے بھی تھے میرا دادا کا انتقال ہو گیا تھا، میری عمر 8 سال کی تھی اور میں پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا کہ میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، میرا دادا بھی نہیں۔ جب ابو طالب لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے گھر پر سامان لانے کے لیے کہ بھئی تمہارا کیا کیا سامان ہے عبد المطلب کے وہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بھی سامان تھا، کپڑے تھے، یہ تھا، وہ سب بتایا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ چنانچہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، کچھ ابو طالب نے اٹھایا، اور اٹھا کر جو ہے اس ابو طالب کے مکان میں گویا کہ اب منتقل ہو رہے ہیں عبد المطلب کے مکان سے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی کا نام تھا، ابو طالب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ اسدیہ۔ یہ بہت ہی شریف خاندان کی تھی اور بہت خدمت کرتی تھی، بہت سخاوت کرتی تھی۔ ابو طالب گھر پر پہنچے اور ابو طالب نے گھر پر کہا کہ فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں، فاطمہ یہاں تو دیکھ، وہ کھانا پکا رہی تھی اس وقت میں یا پانی بھر رہی تھی، کہ فاطمہ مہمان لایا ہوں تو اس طرف تو دیکھ۔ تو فاطمہ اسدیہ نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی عمر 8 سال کی تھی۔ تو فاطمہ اسدیہ نے جواب دیا یہ مہمان نہیں ہے، یہ اس گھر کا شہزادہ ہے، ہمارے گھر کا شہزادہ ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ تو حضور خود فرماتے تھے کچھ عورتوں کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کرتے تھے، اس میں فاطمہ اسدیہ بھی تھی، اور ایک ام ایمن تھی، اور ایک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ایک حضرت شیمہ تھی، اور ایک حضرت خدیجہ تھی۔ ان کے تذکرے جب نبوت ملی تو آخر عمر تک ان کے قصے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ معاملات حضور بیان کرتے تھے۔ تو یہ فاطمہ اسدیہ جو ہے، ان کے بارے میں خاص طور سے یہ تھا کہ یہ سخاوت کرنے والی تھی، بہت سخاوت کرتی تھی۔ آپ فرماتے تھے گھر میں کوئی بھی کھانا آتا، کوئی بھی چیز آتی تو ان کے بطن سے جو اولاد ہے، ان کی جو اولاد ہے، ان کو ملے نہ ملے میرے لیے وہ کھانا رکھ لیتی تھی، اور روزانہ کپڑے دھونا، کپڑے بدلوانا، اور جو ہے مجھے نہلانا، ترتیب دینا، یہ کرتی تھی۔ لیکن آخر تک جب تک ابو طالب یہ زندہ رہے تب تک یہ مسلمان ہوئی ہی نہیں، شوہر کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ اسدیہ جو ہے یہ مسلمان ہو گئی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن گئی، مدینہ منورہ پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات میں مدینہ منورہ میں ماؤں سے کہتے تھے کہ آج میں فاطمہ اسدیہ کے یہاں ٹھہروں گا، وہاں بستر کر لینا۔ تو مائیں پوچھتی تھی کیوں؟ یوں فرمایا بچپنے کی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہاں ساس کا نام بھی فاطمہ اور بہو کا نام بھی فاطمہ،
جب ان کا انتقال ہوا فاطمہ اسدیہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید سے کہا کہ بھی بہت بڑی عورت دنیا سے چلی گئی، اس کے لیے قبر کھودنا اور ڈبل قبر کھودنا، یعنی 2 آدمی سو سکیں۔ حضرت عمر سے بھی کہا، خالد ابن ولید سے بھی کہا، لیکن یہ کہ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بقی میں جو ہے 2 آدمیوں کی قبر کھودی گئی۔ ان کا جنازہ جب لایا گیا فاطمہ اسدیہ کا، تو ان کا جنازہ رکھا گیا، ان کی لاش اندر رکھی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتر پڑے، حضور بھی تھوڑی دیر لیٹے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے نکالو۔ نکالا تو فرمایا میں نے میرا کپڑا اس لیے دیا تاکہ جنتی کپڑا اسے ملے، اور میں یہاں اس لیے سویا تاکہ عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہو۔ یہ سخاوت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کے قصے بہت ہیں جو میں بیان میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اسد الغابہ اور بدایہ نہایہ، اور اسی طریقے سے طبقات ابن سعد میں یہ ساری تفصیلیں موجود ہیں۔ اس لیے سخاوت کیجئے، سخاوت کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام روزانہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے میرے ساتھ وہ دعا، اے میرے پیارے اللہ، مجھے تیری تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرما۔